یہ پیٹر کی کہانی ہے، مشرقی یورپ کے پیٹر کی کہانی۔ پیٹر کی عمر 8 سال تھی۔ وہ مشرقی یورپ کے کسی چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ والدین زمیندار اور خوشحال تھے۔ پیٹر ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ وہ خوبصورت بھی تھا، ذہین بھی اور مہذب بھی۔ پیٹر گاؤں کا بے مثال بچہ تھا، بس اس میں ایک خرابی تھی۔ وہ خرابی کیا تھی؟ میں اس طرف آنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ صرف پیٹر کی کہانی نہیں، یہ دراصل ہم سب کی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہماری کہانی کیسے ہے؟ ہمیں یہ جاننے کے لیے پہلے پیٹر کی کہانی سننا ہوگی۔ پیٹر میں بس ایک خرابی تھی، وہ ڈے ڈریمنگ کا شکار تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے کھلی آنکھوں کے ساتھ خواب دیکھتا تھا۔ وہ لمحہ موجود میں زندہ نہیں رہتا تھا۔ وہ وقت کو کبھی آگے لے جاتا تھا اور کبھی پیچھے۔ وہ اکثر اوقات کلاس میں بیٹھ کر خیالوں ہی خیالوں میں 20 سال کا خوبصورت جوان بن جاتا تھا۔ وہ خود کو گھوڑے پر بیٹھا ہوا دیکھتا، گھوڑے کو ایڑ لگاتا اور اس کا گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگتا۔ پیٹر خیالوں کی دنیا میں سفر کرتا ہوا کبھی جنگیں لڑتا، کبھی شہزادی کے محل میں پہنچ جاتا، کبھی کسی ملکہ کو اغوا کر کے گھوڑے پر بٹھاتا، گھوڑے کو وادیوں، پہاڑوں، جنگلوں اور میدانوں میں دوڑاتا اور دشمنوں کے گھوڑوں کو اپنے پیچھے بھاگتا ہوا محسوس کرتا۔ وہ کبھی رابن ہوڈ بن کر امیروں کو لوٹنے اور غریبوں میں تقسیم کرنے لگتا۔ وہ کبھی کبھی خود کو پوپ بھی محسوس کرنے لگتا۔ وہ سمجھتا وہ ویٹیکن سٹی میں پوپ کی بالکونی میں کھڑا ہوا ہے اور پوری دنیا بالکونی کے نیچے کھڑی ہو کر اس کی زیارت کر رہی ہے۔ وہ وقت کو آگے اور پیچھے لے جانے والے اس کھیل کو بہت انجوائے کرتا تھا۔ وہ گھنٹوں بیٹھ کر یہ کھیل کھیلتا تھا۔ دنیا میں اس کھیل میں اس سے بڑا کوئی کھلاڑی نہیں تھا۔ پیٹر کی خواہش تھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے وقت کو کنٹرول کرنا سیکھ لے۔ وہ جب چاہے وقت کو آگے لے جائے اور جب چاہے وقت کو ریورس کر لے۔ وہ ہمہ وقت یہ خواہش لے کر گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ آپ اللہ کی کرنی دیکھیں۔ پیٹر ایک دن جنگل سے گزر رہا تھا۔ پیٹر کو ٹھوکر لگی، وہ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو اس نے ایک بڑھیا کو اپنے اوپر جھکے ہوئے پایا۔ یہ بڑھیا وقت تھی۔ وقت نے پیٹر سے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوچھی۔ پیٹر نے کہا، میں چاہتا ہوں میں جب چاہوں میں وقت کو آگے پیچھے لے جا سکوں۔ بڑھیا نے کہا لگایا اور جواب دیا، بے وقوف بچے، وقت دریا ہے، یہ آگے کی طرف بہتا ہے، یہ پیچھے نہیں جاتا۔ میں تمہیں صرف وقت میں صرف آگے بہنے کا طریقہ بتا سکتی ہوں۔ پیٹر مان گیا۔ بڑھیا نے اسے ایک گیند دی۔ گیند سے ایک دھاگا باہر لٹک رہا تھا۔ بڑھیا نے اسے بتایا، یہ دھاگا تمہاری زندگی جتنا طویل ہے۔ تم اس دھاگے کو جتنا باہر کھینچ لو گے، تم وقت میں اتنا ہی آگے چلے جاؤ گے۔ پیٹر خوش ہو گیا۔ بڑھیا چلی گئی۔ پیٹر نے تھوڑا سا دھاگا کھینچا، ٹرر ٹررز کی آواز آئی اور پیٹر 10 سال آگے چلا گیا۔ وہ اب 18 سال کا خوبصورت جوان تھا۔ وہ جوانی کی ایڑیوں پر چلتا تھا اور شہر کی حسین خواتین بالکونی میں کھڑی ہو کر اسے دیکھتی تھیں۔ پیٹر جوانی کو انجوائے کرنے لگا۔ پیٹر نے دیکھا اس کے والدین بوڑھے ہو رہے ہیں، گاؤں کے سمجھدار اور سیانے لوگ انتقال کر چکے ہیں اور گاؤں کا سائز بڑا ہو چکا ہے۔ پیٹر چند ماہ اس ٹائم فریم میں رہا۔ اکتاہٹ ہوئی تو اس نے صندوق سے گیند نکالا اور دھاگا کھینچ دیا۔ وہ مزید 10 سال آگے چلا گیا۔ وہ اب 28 سال کا جوان تھا۔ کیلنڈر پن کی عمر گزر چکی تھی۔ وہ اب زندگی میں سیٹل ہونا چاہتا تھا۔ والدین بوڑھے بھی ہو چکے تھے اور بیمار بھی۔ زمینیں بک رہی تھیں، گھوڑے نیلام ہو رہے تھے اور جمع پونجی خرچ ہو رہی تھی۔ ملازمت چھوڑ کر جا رہے تھے۔ پیٹر نے ملازمت کی کوشش کی لیکن وہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے ناکام رہا۔ کاروباری کی کوشش کی لیکن نہ تجربہ کاری، سستی اور لاابالی پن سے مار کھا گیا، اور سیاست میں قدم رکھا مگر اس میں بھی فیل ہو گیا۔ غیر سنجیدہ ماضی کی وجہ سے دوست احباب بھی ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ وہ اب گاؤں میں مارا مارا پھرتا تھا اور اپنی بے مقصد زندگی کو کوستا تھا۔ پیٹر چند دن میں زندگی کے اس فیز سے بھی اکتا گیا۔ اس نے گیند نکالی، دھاگا کھینچا اور 38 سال کا ہو گیا۔ اس کی زندگی اب سیٹل ہو چکی تھی۔ سر کے بال کم ہو گئے تھے، کن پٹیاں سفید ہو رہی تھیں، گردن کے پیچھے مہروں میں اب ہلکی ہلکی درد رہتی تھی۔ سالے کی لڑکی ریٹا سے شادی بھی ہو چکی تھی اور اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ ماں 2 برس قبل انتقال کر گئی۔ باپ معذور ہو چکا تھا اور وہ اب سارا دن ویل چیئر پر بیٹھا رہتا تھا۔ بڑی حویلی اور فارم ہاؤس بک چکے تھے۔
وہ اب چھوٹے گھر میں رہتے تھے۔ بیوی اچار چٹنیاں بناتی تھی اور وہ بازار میں بیچ دیتا تھا۔ شام کے وقت گاؤں کے پب میں بیٹھ جاتا تھا اور بس یہ تھی زندگی۔ پیٹر نے گھبرا کر زور سے دھاگا کھینچ دیا۔ وہ اس بار 20 سال آگے چلا گیا۔ وہ اب 58 برس کا تھا۔ بچے جوان ہو کر شہر جا چکے تھے۔ گھر مزید چھوٹا ہو گیا تھا۔ بیوی ریٹا کے گردے فیل ہو چکے تھے۔ وہ پیٹ پر بیگ لگا کر زندگی گزار رہی تھی۔ محلے کے تمام پرانے لوگ مر چکے تھے۔ گاؤں قصبہ بن گیا تھا اور اس میں ہر وقت شور ہوتا رہتا تھا۔ وہ باتھ روم میں گرنے کی وجہ سے اپنے کوہلے کی ہڈی بھی توڑوا چکا تھا۔ ہڈی جڑ گئی لیکن اس کی چال میں جھول آ گیا۔ وہ اب چلتے ہوئے ایک سائڈ پر ہلکا سا جھکتا تھا۔ بڑا بیٹا شہر سے پیسے بھجوا دیتا تو دونوں میاں بیوی 3 وقت کھانا کھا لیتے تھے۔ پیسے نہیں آتے تھے تو وہ آلو ابال کر کھا لیتے تھے۔ گھر میں سر شام اندھیرا ہو جاتا تھا اور اس کے بعد وہاں دونوں میاں بیوی کی کھانسی کی آوازیں ہوتی تھیں۔ پیٹر لائف کے اس فیز سے بھی گھبرا گیا۔ اس نے گیند نکالی اور دھاگا کھینچ دیا۔ وہ اب 68 سال کا ہو چکا تھا۔ بیوی فوت ہو گئی تھی۔ مکان بک گیا تھا۔ وہ اولڈ پیپل ہوم میں رہتا تھا۔ تمام دوست احباب رشتہ دار مر چکے تھے۔ ریڈیو کی جگہ ٹی وی نے لے لی تھی اور ٹیلی ویژن انٹرنیٹ میں تبدیل ہو رہا تھا۔ پیٹر کے پھیپھڑوں میں اب پانی بھی بھر جاتا اور حلق میں بلغم بھی آتی تھی۔ وہ چلنے پھرنے سے بھی تقریباً معذور ہو چکا تھا۔ بھوک نہیں لگتی تھی اور اگر لگتی تھی تو کھانا نہیں ملتا تھا۔ کھانا مل جاتا تو دانت نہ ہونے کی وجہ سے وہ کھا نہیں پاتا تھا اور اگر وہ کھانا کھا لیتا تو کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا اور اگر کھانا ہضم ہو جاتا تو قبض ہو جاتی تھی اور قبض بھوک سے زیادہ اذیت ناک ہوتی تھی۔ زندگی خوفناک بلکہ عبرت ناک صورتحال اختیار کر چکی تھی۔ پیٹر سارا دن ریلوے اسٹیشن پر بیٹھا رہتا تھا۔ وہ کتاب میں پڑھنا چاہتا تھا لیکن نظر کی کمزوری آڑے آ جاتی تھی۔ وہ میوزک سننا چاہتا تھا لیکن کان کام نہیں کرتے تھے۔ وہ ماضی کو یاد کرنا چاہتا تھا لیکن یادداشت اس کا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ پیٹر نے ایک دن ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے بیٹھے اپنے آپ سے پوچھا، پیٹر تمہاری زندگی کا شاندار ترین وقت کون سا تھا؟ اس کے دماغ میں فوراً 8 سال کے پیٹر کی تصویر ابھری۔ اسے محسوس ہوا اس کی زندگی کا شاندار ترین وقت وہ تھا جب وہ کھیتوں، جنگلوں اور وادیوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور اندیشوں اور آلام کے سایوں نے ابھی جنم نہیں لیا تھا۔ پیٹر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے ریشہ زدہ ہاتھوں سے آخری بار دھاگا کھینچا، ٹک کی آواز آئی اور دھاگا ٹوٹ گیا۔ وہ اب اپنی قبر کے سرہانے کھڑا تھا۔ قبر پرانی بھی تھی، بوسیدہ بھی اور ویران بھی۔ قبر اپنے حالات کے منہ سے بول رہی تھی، مجھے مدت سے کسی نے نہیں دیکھا، میرے سرہانے کوئی نہیں آیا، کسی نے مجھ پر ایک پھول تک قربان نہیں کیا۔ پیٹر نے ہچکی لی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اسی طرح جنگل میں بیٹھا تھا، ہاتھ میں گیند تھی اور بڑھیا اس کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ پیٹر نے گیند بڑھیا کو واپس کی اور اس سے پوچھا، وقت کیا ہے؟ بڑھیا نے کہکا لگایا اور بولی، وقت آج ہے، وقت لمحہ موجود ہے، آج سے پہلے افسوس تھا اور آج کے بعد حسرت ہوگی۔ پیٹر نے پوچھا، اور زندگی کیا ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا، زندگی آج کو انجوائے کرنے کا نام ہے۔ آج کا دن، صرف آج کا دن، لمحہ موجود۔ جو لوگ آج میں بیٹھ کر گزرے کل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا جو آج میں بیٹھ کر مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں، ان سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوتا۔ انسان گزرے کل کو ٹھیک کر سکتا ہے اور نہ ہی آنے والے کل کو۔ یہ صرف آج کو ٹھیک کر سکتا ہے، یہ صرف آج کو درست رکھ سکتا ہے اور یہ صرف آج کو انجوائے کر سکتا ہے۔ تم آج 8 سال کے لڑکے ہو، تم اگلے سال 9 سال کے ہو جاؤ گے۔ تم اس کے بعد کچھ بھی کر لو، تم 8 سال میں واپس نہیں آ سکو گے۔ چنانچہ اٹھو اور 8 سال کو انجوائے کرو۔ خود کو خوابوں میں ضائع نہ کرو، کیونکہ رابن ہوڈ ہو یا پھر کنگ لیئر ہو، ان سب کا اختتام بہرحال ویران قبروں میں ہوتا ہے۔ دنیا میں ماضی اور مستقبل دونوں مر جاتے ہیں، صرف آج زندہ رہتا ہے۔ چنانچہ زندہ میں زندہ رہو، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ بڑھیا نے کہکا لگایا اور گیند سمیت غائب ہو گئی۔ پیٹر اٹھا اور وادی میں دوڑنے لگا۔ وہ اب 8ویں سال کو انجوائے کر رہا تھا۔